بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس نورانی وقت میں جب کہ فرشتوں کی جماعتیں حاضر ہوتی ہیں نور والے کلام کا درس دینے کے لیے، درس سننے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ رب العالمین فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13 ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب یکدم سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر یکدم پاش پاش کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، قیامت جو واقع ہونے والی ہے وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ حالانکہ آسمان اس قدر مضبوط ہے کہ کسی کے پھاڑنے سے نہ پھٹے۔ زمین تو مٹی کی بنی ہے، آسمان مختلف دھات کے بنے ہوئے ہیں، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، اور ان کی موٹائی اتنی ہے، حدیث میں فرمایا گیا 500 سال کی مسافت، ان آسمان کی چوڑائی اتنی ہے، اس قدر یہ مضبوط آسمان ہیں۔ لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو یہ آسمان بھی پھٹ جائیں گے، جیسے یہ چھت ہے، چھت پھٹ جائے اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں تو چھت کے اوپر جو بھی لوگ ہوں گے وہ خوف کے مارے سائڈ پر ہٹ جائیں گے کہ کہیں ہم اس کے ساتھ گر نہ پڑیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، اس میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ جائیں گی، شگاف پڑ جائیں گے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن وہ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ واہیہ انتہائی کمزور، نازک، ابھی تو مضبوط ہے لیکن اس دن واہیہ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ اب جو آسمان پر فرشتے ہیں، ہر آسمان دوسرے آسمان سے بڑا ہے، جو ہمارا پہلا آسمان ہے اس سے بڑا دوسرا آسمان ہے، جو دوسرا آسمان ہے اس سے بڑا تیسرا آسمان ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان کے اوپر اس طرح چھایا ہوا ہے، ہر آسمان دوسرے آسمان کے اوپر، اور ہر آسمان کی مخلوق دوسرے آسمان سے زیادہ ہے۔ پہلے آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے آسمان پر ہیں، دوسرے آسمان پر جتنے اس سے زیادہ تیسرے آسمان پر ہیں، اور اس قدر کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں کہ فرمایا گیا حدیث میں کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں کہ جہاں فرشتے اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ لیکن کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور بالکل کمزور ہو جائے گا، تو آسمان پر جتنے بھی فرشتے ہیں یہ آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے۔ فرمایا والملک، اور فرشتے، ملک فرشتے، علی ارجائها، اس کے کناروں پر ہوں گے، وہ آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے۔ پھر جب آسمان بالکل پھٹ جائیں گے تو وہ سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے میدان محشر میں، اور میدان محشر میں انسان اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھے گا۔ یہ فرشتے متقی پرہیزگار لوگوں کو بڑے ہی اچھے انداز کے اندر ان کا استقبال کرتے ہوئے عرش الہی کی طرف لے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں ہانکتے ہوئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے والملک علی ارجائها، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، 8، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اور اس دن یعنی قیامت کے دن 8 فرشتے اپنے اوپر تمہارے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
عرش الہی جو آسمانوں اور زمینوں سے بہت زیادہ بڑا ہے، مثال کے لیے یوں سمجھایا گیا کہ جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو، بہت بڑا صحرا ہو، اور اس صحرا کے بیچ کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک انگوٹھی صحرا کے بیچ میں، تو اس انگوٹھی کو صحرا سے کیا نسبت ہوگی؟ یعنی پورے صحرا کے مقابلے میں انگوٹھی معمولی سی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح ساتوں زمین، ساتوں آسمان جو خود اتنے بڑے ہیں، یہ عرش الہی کے مقابلے میں اسی طرح ہیں جس طرح صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ تو کتنا بڑا ہوگا عرش الہی؟ عرش الہی تو کل بروز قیامت عرش الہی کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب کہا یہ گیا کہ اس وقت عرش الہی کو اٹھانے والے وہ 4 فرشتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں احادیث میں بیان کیا گیا، ان کی طاقت کتنی ہے، ان کی جسامت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ غافر 24ویں پارے جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں بھی ان فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں، عرش الہی کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش الہی کے ارد گرد جو صفے باندھے ہوئے فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے وہ اللہ کی اس طرح تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اور بعض فرشتے اس طرح تسبیح کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے اور تیرے ہی لیے ساری کی ساری خوبیاں ہیں کہ تو سب کچھ جاننے کے باوجود نرمی فرماتا ہے، علی حلمک بعد علمک، تو سب کچھ جانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، یہ کن گناہوں میں ملوث ہے، کیا نافرمانیاں کر رہا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود علی حلمک بعد علمک، تو نرمی فرماتا ہے۔ اور بعض فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تعریف ہے، ساری خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں، علی عفوک بعد قدرتک، کہ تو قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، یہاں انسان گناہ کرے اللہ کی پکڑ آ جائے، لیکن اگر اس طرح پکڑ ہونے لگی تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کے گناہوں پر اللہ فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ بچے۔ تو یہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو عرش الہی کے ارد گرد صفے باندھے ہوئے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور کیا استغفار کرتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں، یہ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیرے علم اور تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو جو لوگ توبہ کریں تو انہیں بخش دے، جو لوگ توبہ کریں تو انہیں بخش دے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پر چلیں، جو دین اسلام پر چلیں، سیدھے راستے پر چلیں، توبہ کریں، اے ہمارے رب تو انہیں بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ عرش الہی کو اٹھانے والے، عرش الہی کے ارد گرد اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں، اور اللہ نے انہیں کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ اللہ نے انہیں اس کام میں لگایا ہوا ہے کہ جو میرے بندے توبہ کریں، میری بارگاہ میں جھک جائیں، صراط مستقیم پر چلیں، تو اے فرشتوں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔
اب انسان ہی نادان ہے کہ توبہ کو چھوڑ کر یہ نافرمانی کرے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اطاعت سے منہ موڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، تو اس دن وہ انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ فرشتے کیا تسبیح کر رہے ہیں؟ آپ بھی کر لیجئے، میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین۔ اے مالک، اے مالک، اے پروردگار، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے گھن اور نفرت عطا فرما۔ اے مالک، ہمیں تیرے دربار میں اعتکاف کی سعادت عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت تیرے دربار میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نورانی وقت کی نورانیت عطا فرما، قرآن کی نورانیت عطا فرما، ہمارے سینوں کو نور سے پر نور فرما۔ اس محفل کا ثواب حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، خصوصاً پہلے جو اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان نہ رہے، اے مالک خصوصاً عبد القادر بھائی کی مرحومہ ہمشیرہ کو اِصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک، ان کی بہن کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر میں قرآن کا نور داخل فرما، میرے والدین کی قبر میں نور داخل فرما، جن کے والدین وفات پا گئے ان کی قبروں میں نور داخل فرما۔ اے مالک، جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں، دراز عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین وفات پا گئے بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔